محمود غزنوی کا نام تو آپ حضرات نے سنا ہے۔ محمود غزنوی کے جو باپ تھے ان کا نام تھا سبکتگین۔ سبکتگین ایک آدمی کے غلام تھے، مزدوری کرتے تھے، کسی کے یہاں ملازم تھے، شکار کے بڑے شوقین تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں تنخواہ تھوڑی کم لیتا تھا اپنے آقا سے اور اسے کہتا تھا کہ ہفتے میں ایک چھٹی مجھے ضرور دینی ہے، میں نے شکار کھیلنا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ شکار ضرورت کے لیے کھیلنا جائز ہے، شوق کے لیے کھیلنا جائز نہیں ہے۔ آپ شوق کے لیے جانور مار کے گھر آ گئے، شوق کے لیے جانور مارا اور گھر آ گئے۔ معاذ اللہ تعالیٰ ایسے بھی شہزادے ہیں سیاستدانوں کے، سیٹھوں کے، نوابوں کے، جو کہتے ہیں کہ ابھی وہ کوئی کھانے کے لیے تھوڑی شکار کر رہا ہے، وہ تو نشانہ پکا کر رہا ہے اپنا۔ معاذ اللہ نشانہ سمجھ کے جانور کو مارا جائے گا، اور یہاں تک باتیں سننے میں ملتی ہیں کہ جانور باندھا جاتا ہے، اس پہ نشانہ کیا جاتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے لعنت فرمائی ایسے شخص پر جو بندھے جانور پر نشانہ لگاتا ہے۔ یہ ہمارے شوق ہیں، یہ بڑائی کی علامت ہے۔ چار پیسے آئے ہیں تو لوگوں نے یہ شوق پال لیے، اور بے دریغ جانوروں پر لوگ بندوقیں اٹھائے گھومتے ہیں۔ سنو، سبکتگین کہتے ہیں میں شکار کا شوقین تھا، لیکن ضرورت کے لیے شکار کرتا تھا، ہفتے میں شکار مار کے لاتا تھا، پھر پورا ہفتہ ہمارے گھر والے اسی کو کھایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں تنخواہ تھوڑی لیتا تھا اپنے آقا سے، محمود غزنوی کے والد سبکتگین، کہ میں بھئی ہفتے میں ایک دن شکار کرنے جاؤں گا۔ کہتے ایک دن میں جنگل میں شکار کرنے گیا تو کچھ جانور کم نظر آئے، صبح سے لے کر میں گھومنے لگا، عصر کا وقت ہو گیا، کوئی شکار نہ ملا۔ اب میرے دل کے اندر یہ ڈر تھا کہ اگر مغرب مجھے یہیں ہو گئی تو مجھے کوئی درندہ، کوئی جانور پریشان کرے گا۔ اسی پریشانی کے عالم میں میں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا کہ ہرنی کا ایک بچہ مجھے نظر آیا۔ میں نے جھٹ سے وہ ہرنی کا بچہ ہی اٹھا لیا کہ آج یہی شکار کروں گا۔ کہتے ہیں میں نے اسے گھوڑے کے آگے رکھا، اپنے آگے گردن کی جانب، اور میں نے گھوڑے کی لگامیں اس تیزی سے گھمائی کہ سر پٹ گھوڑا دوڑایا تاکہ مغرب سے قبل میں شہر میں پہنچ جاؤں، یہ جنگل کا علاقہ گزر جائے۔ کہتے ہیں میں بڑی گرمی تھی، بڑی پیاس لگی، پر پانی نہ پیا نہ گھوڑے کو پلایا، سر پٹ دوڑایا اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنگل میں مجھے شام ہو جائے۔ کہتے ہیں جب میں شہر سے باہر پہنچ گیا تو مغرب کا وقت بھی شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں ابھی میں پہنچا ہی تھا، میں نے وہاں گھوڑے کو روکا، خود بھی پانی پیا، جانور کو بھی پلایا۔ کہتے ہیں ذرا میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو جس ہرنی کا میں بچہ لایا تھا وہ بھی دوڑتی ہوئی میرے پیچھے آ گئی۔ کہتے ہیں وہ پیچھے میرے کھڑی ہے، پتہ نہیں کہاں سے بیچاری دوڑی، میرا تو گھوڑا تھا اور میں نے تو سانس بھی نہیں لیا۔ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے میں بھگاتا لایا اس جلدی میں کہ باہر آنا ہے۔ کہتے ہیں پلٹ کے دیکھا تو اس کی سانس پھولی ہوئی ہرنی کی، اور للچائی نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ دل کے ایک کونے سے آواز آئی کہ آج تو 2 شکار ہو گئے، بچہ تو پکڑا ہی، اس کی ماں کو بھی قابو کرتا ہوں تاکہ ڈبل شکار ہاتھ آئے گا۔ کہتے ہیں پھر اندر سے میرا درد بولا، اندر سے میرا رحم بولا کہ ایک ماں اپنا بچہ لینے آئی ہے، اور اس طرح تو اسے تکلیف نہیں دی جا سکتی کہ اسے بلیک میل کر کے ماں کو بھی رکھ لیا جائے۔ کہتے ہیں جب میں نے اس ہرنی کی طرف دیکھا تو اس کی نظروں میں سوال تھا، اس کی نظروں کے اندر سوال تھا، کچھ مانگ رہی تھی۔ کہتے ہیں میں نے اس بچے کی پشت پر ہاتھ پھیرا، پھر میں نے بچہ چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں اس نے پہلے بچے کو بازوؤں میں لیا، پھر اپنی زبان سے اپنا بچہ چاٹنے لگی۔ کہتے ہیں پھر وہ جب جنگل کی طرف جانے لگی تو ایک دفعہ اس نے میری طرف دیکھا، دوسری دفعہ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ زندگی میں مجھے اتنا سکون کبھی نہیں آیا تھا جتنا آج آیا۔ کہتے ہیں میں گھر گیا، عشاء کی نماز پڑھی، باوضو میں بستر پہ لیٹ گیا، لوگوں میرے نصیب دیکھو، مجھے مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہوا۔ رسول کریم علیہ السلام میری خواب میں آئے، میں رونے لگا، گھر مہک اٹھا، پھول کھلنے لگے، خوشبوئیں بکھرنے لگی۔ کہتے ہیں محبوب کریم تشریف لائے، اور کیا خوبصورت جملہ ہے، محبوب فرمانے لگے او سبکتگین، اگر تجھے بادشاہ بنا دیا جائے تو انسانوں کے ساتھ بھی اسی طرح رحم کرے گا نا جس طرح آج ہرنی کے ساتھ کیا ہے۔ اگر تجھے بادشاہ بنایا جائے تو رویہ یہی رکھے گا یا بدل جائے گا؟ کہتا ہے میں رو پڑا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو غلام بننے کے بھی قابل نہیں، تو بادشاہ کیسے بنوں گا؟ فرمایا تیری آج کی ادا بڑی پسند آئی ہے، عرش کے مالک نے تجھے بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا، تیری یہ ادا بڑی بھائی ہے، بڑی پسند آئی۔ فرماتے ایک ہرنی کے بچے پہ رحم کھایا تھا، رب کریم نے مجھے بادشاہی عطا فرما دی۔ ہم نہ سیاست سے بادشاہی لینا چاہتے ہیں،
سیاستدانوں کے اپنی جیب سے اشتہار چھپوا کے بادشاہی لینا چاہتے ہیں، ڈیرا بنا کے بادشاہی لینا، نہ بادشاہی تو رحم کرنے سے ملتی، بادشاہی تو شفقت کرنے سے ملتی، بادشاہیاں تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے سے ملتی۔ بادشاہیاں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، میں نے ما وراء النہر ایک محدث کا تذکرہ سنا کہ وہ میرے محبوب کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو کہتے ہیں میں شوق علم میں ان کی بارگاہ میں پہنچا، جب میں گیا تو کتے کو کھانا کھلا رہے تھے، میں نے سلام لی تو انہوں نے جواب تو دیا پر کوئی اتنی توجہ نہیں کی میری طرف، میرے دل میں خیال آئیے محدث ہیں اور کتے کے ساتھ اتنا پیار کر رہے ہیں، میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ تو فرماتے ہیں وہ کتے کو کھانا کھلا کے فارغ ہوئے تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگے، احمد بن حنبل میرے علاقے میں کتے نہیں رہتے، کتے دوسرے شہر میں زیادہ پائے جاتے ہیں، یہ بھوکا تھا تو ادھر آ گیا تھا۔ اور تمہیں حضور علیہ السلام کی وہ حدیث تو پتہ ہوگی کہ نبی پاک نے فرمایا جو کسی کے ساتھ امید لگائے اور وہ آدمی اس کی امید پوری کرنے پر قادر ہو پھر بھی امید پوری نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ اس کی بھی بہت ساری امیدیں پوری نہیں کرے گا، اسے سزا ملے گی۔ امید پوری کرنے پر قادر تھا، مجبور نہیں تھا، پر پوری نہ کی تو اسے قیامت کے دن سزا ملے گی۔ تو فرمایا یہ کتا امید لگا کے آیا تھا میرے گھر میں کھانے کی، تو اگر میں پوری نہ کرتا تو پھر حضور کی اس حدیث پر عمل کیسے ہوتا، اور پھر مجھے حدیثیں بیان کرنے کا مطلب کیا سمجھ میں آتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا استاد جی اجازت دے دیں، کہا کدھر آئے تھے، کہا حضور جس کام آیا تھا نا وہ میرا بڑا ہی اچھا ہو گیا ہے، وہ بڑا شاندار ہو گیا، جو حدیث بھی آپ نے بیان کر دی اور صرف بیان نہیں کی، آپ نے تو عمل کر کے بھی دکھا دیا ہے، آپ نے تو اس حدیث پر منوان عمل کر کے بھی دکھا دی۔ جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے ساتھ پیار کرنا، جانوروں کا خیال رکھنا۔ کچھ جانور موذی ہوتے ہیں، شریعت نے انہیں مارنے کی اجازت دی ہے، اجازت دے دیا، جو جانور تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے اسے مارا جا سکتا ہے، اس کو ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن جانور کے حقوق کا لحاظ کرنا، اس پر رحم کھانا، اس پر توجہ دینا۔ میں برطانیہ کے ایک شہر کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں نا ٹریفک بند ہو گئی، تو آپ کو پتہ ہے میپ وغیرہ نکل آئے ہیں تو میپ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس روڈ پہ رش زیادہ ہے، کس پہ رش کم ہے۔ تو میں نے اپنے ڈرائیور سے یہ شکوہ کیا کہ میاں تم تو کہتے ہو یہ رستہ صاف ہے، یہ یہاں تو ٹریفک ہے۔ کہنے لگا حضرت صاحب پہلے نہیں تھی، ابھی ہوئی ہے تو پتہ کر لیتا ہوں۔ اس نے نیٹ پر کوئی چیز لگائی تو جواب یہ آیا کہ روڈ پہ نا آگے کتے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ایمبولینس آ رہی ہے کتا اٹھانے کے لیے، تو جیسے ہی کتا اٹھا کے لے جائے گی نا روڈ کھول دیا جائے گا۔ مجھے نا شرم آئی، مجھے احساس نے مجھے پریشان کر دیا۔ وہ کہنے لگا حضرت میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کر دی، آپ تو پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا یار پریشان اس لیے ہوا ہوں کہ کافروں کا ملک ہے، کتے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ایمبولینس کتا اٹھانے آ گئی ہے۔ اب مسلمانوں کے ملک میں کتا اگر روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ گاڑی کے ٹائروں کے ساتھ مسئلہ تو جاتا ہے پر مرے ہوئے کو بھی سائیڈ پہ کوئی نہیں کرتا۔ میرے وطن عزیز میں، میرے ملک کے اندر کتا اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ٹائروں کے ساتھ ہی وہ جائے گا، یعنی 10 دینے والا ایم اے بی اے بی بی اے ایم ایس سی ایم فل پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھنے والا، اب مالدار غریب لوگ تو نہیں نا گاڑیاں ڈرائیو کر رہے ہوتے، مالدار پڑھے لکھے لوگ وہ اپنے ٹائروں کے ساتھ اس کتے کے اوپر سے گزریں گے لیکن کچھ چھڑی لے کے اس کو سائیڈ پہ نہیں کریں گے۔ پر ہمارے کوئی فلسفے سنے تو ہم سے زیادہ اچھا بیان ہی کوئی نہیں کر سکتا، ہماری کوئی لب و لہجہ دیکھے تو ہم سے زیادہ اچھی نصیحت کرے گا کوئی نہیں۔ لیکن اس کو ایک جگہ پہ میں نے کہا ایک سنگی سے کہ یار ذرا تھوڑا رکو، اس کو سائیڈ پہ کر دو، تو کہنے لگے مین روڈ پہ کیسے رکیں؟ تو میں نے کہا ہیلمٹ گر جائے تو فٹافٹ رک جاتے ہو، تھیلا گر جائے نا کبھی سامان والا تو یوں کر کے گاڑیاں بلاک کر دیتے ہو، اگرچہ وہ 150 روپے کا ہی مال کیوں نہ ہو، اور کتے کی خاطر نہیں نیچے اتر سکتے، اس کو تھوڑا سا ہٹایا نہیں جا سکتا۔ لیکن ہمارے رویے ہیں، ہمارا مزاج ہے، ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں۔ امیر ملت، اور اگر میں کہوں بانی پاکستان تو میں ٹھیک کہوں گا، بانی لارڈ تھا ایک اس وقت انگریزوں کا بڑا، پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری بھی پاکستان کی تحریک چلا رہے تھے اور قائد اعظم بھی چلا رہے تھے۔ تو لارڈ نے قائد اعظم سے کہا تھا کہ قائد اعظم مجھے تیری سیاست سے اتنا ڈر نہیں آتا جتنا جماعت علی شاہ کے دین سے ڈر آتا ہے، اتنا مجھے، میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، کہ تیری سیاست سے میں اتنا نہیں ڈرتا جتنا جماعت علی شاہ کے دین سے ڈرتا ہوں۔
اس لیے کہ یہ جب دین کا نام لے کے پاکستان کی بات کرتا ہے تو لوگوں پہ جادو طاری کر دیتا ہے. اس لیے میں تیری سیاست سے زیادہ اس کے دین سے ڈرتا ہوں. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب، ان کو ابو العرب بھی کہا جاتا. ان زمانوں میں عرب میں غربت آئی تو یہاں سے ہندوستان سے چندے اکٹھے کر کر کے پیر جماعت علی شاہ صاحب لے جایا کرتے تھے. مدینہ شریف میں آج بھی جماعت منزل موجود ہے. پیر صاحب کی اپنی رہائش تھی. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نا مدینہ میں گزر رہے تھے تو بڑے بڑے مرید ساتھ تھے. اس زمانے میں لوگ ہاتھوں میں چھڑی رکھا کرتے تھے، جانور اکثر ہوتے تھے تو چھڑیاں ہاتھوں میں ہوتی تھیں. تو پیر صاحب گزر رہے تھے، بوڑھے آدمی تھے، مرید ساتھ تھے. تو ایک کتا دوڑا دوڑا آ گیا. جب وہ پیر صاحب کے قریب سے گزرنے لگا تو ایک مرید نے نہ کتے کی ٹانگ پہ ڈنڈا مارا، پیچھے ہٹ جا، کپڑوں کو نہ لگ جانا. کتا چونکنے لگا، رونے لگا، اور جب بھاگا نا تو لوگ کہتے ہیں ہم نے عجیب منظر دیکھا. 100 سال کے پیر جماعت علی شاہ صاحب پگڑی ہاتھ میں پکڑی اور کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. دوڑ کے کتے کو اٹھا کے لائے اور یوں اس کو سینے سے لگایا. پھر پیر صاحب نا اس کتے کو اپنی رہائش گاہ پہ لے گئے. پھر اپنی پگڑی کھول کے نا تو اس کی پٹی کی، پھر دودھ کا پیالہ اس کے آگے رکھا. جب کتے نے دودھ پی لیا تو پیر جماعت علی شاہ صاحب نے ہاتھ باندھے، کہنے لگے مدینے کے کتے، نبی پاک کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کر دینا، حضور کی بارگاہ میں شکایت نہ کرنا کہ یا رسول اللہ یہ آتے ہیں حاضری دینے اور ہمیں تکلیف دیتے ہیں. میری شکایت نہ کرنا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں، میں نے نہیں اسے کہا تھا، اس سے بھول ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں. میرے عزیزو، وہاں درد تھا، وہاں سوز تھا، وہاں پیار تھا، وہاں محبت تھی. لیکن ہمارے رویے انسانوں کے حق میں تو کیا، جانوروں کے حق میں سخت سے سخت تر ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے اپنے شوق سے جانور لڑانے شروع کر دیے، کبوتر اڑانے شروع کر دیے. تباہی پر تباہی کا ماحول ہم فراہم کرتے جا رہے ہیں. ان سے پیار کریں، ان کو آسانی دینے کی کوشش کریں، انہیں قید نہ کریں، انہیں رہا کریں. ان پر وہ والی نظر کریں جو میرے رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی ہے. ان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. آپ تو اس خوبصورت دین کے ماننے والے ہیں جس دین کے رسول نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بابت سمجھداری کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا. جانوروں نے تو میرے نبی پاک کی غلامی بڑی کی ہے. بتائے جانور حضور سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے. حضور کا ایک گدھا تھا جس کو دراز گوش کہا جاتا ہے، اس کے لمبے لمبے کان تھے تو دراز گوش شریف. حضور کسی کو بلانے بھیجتے تھے تو صحابی کے دروازے پہ جا کے سر مارا کرتا تھا، اور صحابہ کہتے جب منہ سے دیکھتے تو سمجھ آتا تھی نبی پاک نے بلایا ہے. حضور کی ایک اونٹنی تھی نبی پاک علیہ السلام. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آواز دیتے تھے تو بیٹھ جاتی تھی، بلاتے تھے تو آ جاتی تھی. حضور کا وصال ہوا تو سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئی، اور جب تک نہیں اٹھی جب تک اس اونٹنی کی روح پرواز نہیں کر گئی. میرے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تو یہ ایک بکری، سیدہ عائشہ کہتی ہے ہم نے گھر میں رکھی ہوئی تھی تو وہ بکری اٹھتی بھی تھی، آتی جاتی بھی تھی، کبھی کبھی آواز بھی نکالتی تھی، پر جتنی دیر نبی پاک گھر میں رہتے تھے وہ ادب کے ساتھ چپ رہتی تھی. وہ آواز نہیں نکالتی تھی، وہ کوئی حرکت نہیں کرتی تھی، وہ خاموش رہتی تھی. مصطفیٰ کریم کا ادب کرتی تھی. جانوروں سے حضور نے پیار کیا، جانوروں نے میرے نبی کا ادب کیا. غار ثور میں سب سے زیادہ جس کام نے کافروں کی آنکھوں پہ پٹی باندھی وہ کبوتری کے انڈے ہی تو تھے، وہ کبوتری کے انڈے ہی تو تھے. اس نے آ کے جالا، وہیں فوری طور پر آ کے مکڑی نے جالا بنا، اس کے اندر کبوتری نے انڈے دیے. اور جب ابو جہل کہنے لگا نا اندر گھسو، دیکھو اندر جا کے غار کے، تو اس کے اپنے ہی لوگ اسے کہنے لگے تو پاگل ہو گیا ہے. اگر کل یہاں سے کوئی گزرا ہوتا تو یہ جالا جو تھا یہ ٹوٹا ہوا ہوتا، یہ انڈے گرے ہوئے ہوتے. پتہ نہیں کب سے کوئی اندر نہیں گیا، تبھی تو یہاں جالا تنا ہوا ہے مکڑی نے، تبھی تو یہاں انڈے ہیں. اور میرے بھائیوں، ان جانوروں نے امداد کی، انہوں نے مدد کی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے پر جنگ ہو رہی تھی تو گھوڑا تھک گیا. اب خالد بن ولید تو اللہ کی تلوار تھے، وہ تو تھکتے ہی نہیں تھے. گھوڑا تھک گیا، اب دوسری سواری دور تھی تو جناب خالد بن ولید گھوڑے کے کان میں کہنے لگے اگر تو نے آج میرا ساتھ نہ دیا تو میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گا کہ اللہ اس نے میرا جہاد میں ساتھ ہی نہیں دیا. جناب خالد بن ولید کے ساتھ والے کہتے ہیں کیا کان میں آپ نے کہا کہ گھوڑا اتنا بھاگتا تھا کہ پیچھے مڑتا ہی نہیں تھا، وہ سرپٹ دوڑتا تھا. جناب خالد بن ولید نے وہ جنگ جب فتح کی تو لوگوں نے کہا حضور بڑا کمال کیا. فرمانے لگے آدھا میرا ہے آدھا میرے گھوڑے کا ہے، یہ شریک ہے اس جہاد میں برابر کا، اس نے تعاون کیا ہے.
تو یہ مخلوق اللہ کی تو شامل حال رہی، انہوں نے تو امداد کری میرے بھائی، اور ہمارے رویے ان کے بارے میں اتنے سخت ہو گئے، اتنے زبردست ہو گئے۔ دیکھو نا، میں اس ملک میں اس وطن کی بات کرتا ہوں جو دین کے نام پہ بنا ہے، اور جہاں گھوڑوں کو اب نچایا جانے لگا ہے۔ اب گھوڑے نچانے کے لیے پیدا کیے گئے۔ میں بتا چکا ہوں کہ یہ تو سواریوں کا جانور تھا، اس کو نچایا جاتا ہے۔ یہ چودھری ہونے کی علامت ہے، یہ مالدار ہونے کی علامت، یہ سیٹھ کے بچے کی شادی ہو تو گھوڑے نچائے جائیں گے۔ یہ ملانگ تلانگ جو میلے ٹھیلے کرتے ہیں، جب بابے کا عرس لگے گا تو گھوڑا نچایا جائے گا۔ بھی جانور اس لیے ہیں، یہ خرافات ہیں ساری، یہ دین کے مترادف ہیں۔ ان باتوں کو سمجھیں، ان پر عمل کریں۔ یہ سارا ہمارے دین کا نصاب ہے۔ چونکہ یہ مضمون تھوڑے خشک ہوتے ہیں نا، اس لیے ہمارے ہاں بیان نہیں ہوتے، لیکن ان کی ضرورت بڑی سخت ہے، ان کی حاجت ہے۔ ان مسائل پر ضرور ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ پورے باب ہیں کتب حدیث کے اندر۔ میں بھی وہی بات کر سکتا تھا جو پچھلے سال میں نے اس مہینے میں کی تھی۔ ہر مہینے کے عنوانات سمجھ میں آتے ہیں، وہ تیار پڑے ہوتے ہیں، وہ بیان کرنے مشکل نہیں ہوتے، لیکن کبھی کبھی دل سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ جو باتیں نہیں ہیں پتہ، ان کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا میرے بھائی۔ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کسی آدمی کے دل میں کوئی بات بیٹھ جائے، اور ممکن ہے وہ کسی کو سمجھانے میں، آگے بتانے میں، فارورڈ کرنے، ویسے بھی اچھی باتیں بھی اب فارورڈ کرنی شروع کریں۔ بات آ گئی ہے تو میں چلو کر دیتا ہوں۔ کوئی ضروری بات ہے کہ ہم نے اپنی سیاسی پارٹی کا ہی دفاع کرنا ہے اور مخالف کی غیبت ہی ہر وقت کرنی ہے؟ مثلا کیا ہو جائے گا اس سے؟ کیا انقلاب ہم نے کر لیا ہے؟ کیا ہم نے حق بات کہیں، جہاں ضرورت ہو وہاں بات کریں، لیکن سوشل میڈیا اگر ہمارے ہاتھوں میں آیا تو تباہی کے لیے تو نہیں نہ آیا۔ یہاں اچھی فوٹو لگا کے، ایک فوٹو ادھر سے کھینچ کے لگا لو، ایک ادھر سے کھینچ کے لگا لو، ایک ادھر سے۔ اب تو میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ اب آپ جب کسی کے قابو آ گئے تو وہ مطلب آپ سے سب سے پہلے مطالبہ یہ کرے گا کہ ابے کے ساتھ بھی فوٹو لینی ہے، دادا کے ساتھ بھی لینی ہے، ماموں کے ساتھ بھی لینی ہے، چاچا کے ساتھ بھی لینی ہے، بچوں کے ساتھ بھی لینی ہے، ایک دھائیں سے لینی ہے، ایک بائیں سے۔ اس کام کے لیے کفر کے سامنے دین کا پیغام پہنچانے کا مؤثر ذریعہ ہے نبی پاک کی حدیثوں کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے آگے فارورڈ کریں۔ جو ڈچ جانتے ہیں وہ اس زبان میں بات آگے پہنچائیں۔ جو لوگ جو ہے وہ فارسی سے متعلقہ ہیں وہ ان چیزوں کو آگے، یہ تو آپ کے پاس ایک بڑا مناسب ذریعہ ہے۔ وہاں آپ جو ہے وہ فنی ویڈیو آگے بھیج رہے ہیں، وہاں آپ غلط چیزوں کو آگے پہنچا رہے ہیں، آپ کس کام میں لوگوں کو آگے شریک ہو رہے ہیں؟ اور مطلب کئی دفعہ تکلیف ہوتی ہے، اس پر لکھا ہوا ہے فنی مولوی، یعنی مولوی بھی فنی ہوتا ہے، یعنی یہ بھی کام ہوگا۔ اب ہر کام ہم وہ والا لیں گے جس میں تھوڑی دیر کے لیے لوگ جو ہے وہ مذاق کریں گے۔ خدا را، ہم سنجیدہ قوم ہیں، ہمیں سنجیدہ بات کرنی چاہیے۔ آپ کے سامنے، آپ کے ہاتھ میں دین آیا ہے۔ اور پھر میں ایک بات بڑی تکلیف سے کہتا ہوں، میں نے کئی دفعہ کی، آج پھر کہتا ہوں، وہ ہالینڈ نے معاذ اللہ حضور کے خاکے شائع کرنے کا اعلان کیا تھا نا جی، پھر اس پہ احتجاج ہوا، ہاں نہ تو کرے نا۔ ہر آدمی نے نا اپنے سوشل میڈیا پیج پہ جگہ دی کہ جی گستاخی ہو رہی ہے، جی نکل آئے گورنمنٹ، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ ہم نے بھی کیا، کرنا چاہیے، پیغام دینا چاہیے۔ لیکن وہ خاکے شائع کرنے والے دو لوگ تھے، ایک مواد فراہم کرتا تھا، کیلیڈون اس کا نام تھا، اور ایک یہ تھا جو خاکے بناتا تھا۔ تو یہ جو خاکے تحقیق کرتا تھا نا، معاذ اللہ اس نے اسلام کے خلاف 2 کتابیں بھی معاذ اللہ لکھی ہیں۔ اب وہ بندہ نا یہ 1.5-2 ہفتے ہوئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور آپ کے سارے قومی اخبارات نے خبر بریک کی، تمام نے، دنیا میں، ایکسپریس میں، ہر اخبار میں خبر آئی۔ پڑھی ہے آپ لوگوں نے بھی؟ جنہیں پڑھی ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ اتنے لوگ گواہ ہیں، یہ سب نے پڑھی ہے۔ مجھے بتائیں کہ جب انہوں نے گستاخی شائع کی تھی تو شور ہوا تھا، تو کلمہ پڑھا تھا تو اب بھی شور ہونا چاہیے تھا نا، بولیں؟ لیکن شور تو ہوتا ہے منفی بات کا، مثبت بات کا تو شور ہم کرتے نہیں، یہ تو ہمارے حق میں ہی نہیں۔ منفی بات کا شور ہے، اور مثبت بات کی طرف ہم آتے، یہ ہمارا مزاج ہے۔ مثبت بات کا بھی شور کریں میرے بھائی، وہ بھی لینا چاہیے تھا ہمیں اخبارات سے، وہ بھی ہر پیج پر ہونا چاہیے تھا، اس کی بھی فوٹو لگا لینی چاہیے۔ باقی تو ہم بڑی ایڈٹ کرتے ہیں نا، کسی کو کتا بناتے ہیں، کسی کو کچھ بناتے ہیں، تو اس پر بھی تھوڑی تعریف ہونی چاہیے تھی، تاکہ مسلمان اس کا بھی ذکر کرتے، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی۔ کیا مؤلفۃ القلوب دین کا حصہ نہیں کہ کوئی نیا کلمہ پڑھے تو اسے مال دو تاکہ اس کا دل مضبوط ہو؟ تو کلمہ پڑھا تھا تو چاہیے تھا نا کہ ہم اس کے دل کو مضبوط کرتے، ہم یہ پیغام آگے کرتے کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں میں تو حضور کے مخالف تحقیق کرنے نکلا تھا، پر ان کو پڑھتے پڑھتے ان کا غلام بن گیا۔
اور اس نے باقاعدہ معافی مانگی ہے، باقاعدہ معافی مانگی ہے کہ میں اپنے پچھلے رویے سے اللہ کی بارگاہ میں بھی شرمندہ ہوں، نبی پاک کی بارگاہ میں بھی شرمندہ ہوں، مسلمانوں سے بھی معافی مانگتا ہوں. اس نے باقاعدہ معافی مانگی ہے. لیکن جو کہ بات تھی مثبت، بات تھی خوشخبری والی، اور ہم دیتے ہیں مایوسی والی خبر. ہم بریک وہ خبر کرتے ہیں جس میں کوئی ٹینشن پیدا ہوتی. ٹینشن. میں ابھی حیدرآباد میں تھا، پولیس والا اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، ہم اپنی گاڑی میں تھے. ایک ایڈریس پوچھنا تھا، رستہ پوچھنا تھا. مطلب عام ایک جگہ پہ عام آدمی سے ہم نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ایڈریس پوچھا تھا، تو اس نے کہا تھا اتر کے آئیں. آپ نے پوچھنا نا تو اتر کے آئیں. تو ٹھیک بات کی، ہمیں غصہ نہیں آیا. میں نے اس سے پولیس والے سے السلام علیکم کے بعد کا ایڈریس پوچھنا، تو وہ گاڑی سے اتر کے آیا. اس نے ہم سے سلام لی اور اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں پتہ بتایا. کام تو ہمارا تھا نا، وہ تو اپنی جگہ پہ کھڑے تھے. میرے بھائی آپ مثبت باتوں کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ کیا پاکستان میں سارا دن غلط کام ہی ہوتے ہیں، صحیح کام ہوتا ہی کوئی نہیں؟ وہ صحیح کام کو ڈسکس کون کرے گا؟ خیر والی بات کون بیان کرے گا؟ اچھائی کا ذکر کون کرے گا؟ محبت کی بات کون کرے گا؟ میرے ایک مفتی صاحب ہیں، دوست ہیں، پیار والے، انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ ختم ہے، ٹائم چاہیے. تو میں نے ان سے کہا کہ میری نا ریکارڈنگ ہے، اس دن ٹی وی پر ایک پروگرام میں نے ریکارڈ کر کے دینا ہے. اب سوچے دو ہے نا، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اچھا تسی امیر ہو گئے ہو، یہ بھی بات ہو سکتی تھی نا. لیکن مفتی صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ختم 20 لوگوں تک پیغام جائے گا، اور جب وہ آپ ریکارڈنگ کریں گے تو ہماری جماعت کی ترجمانی لاکھوں لوگوں تک جائے گی. تو ہم جو چاہتے ہیں کہ زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچے، ہم ختم شریف پڑھ لیں گے، آپ مہربانی کریں وہ کام آپ کریں. یہ خیر کی بات ہے نا. لیکن مثبت باتوں کی طرف ہماری توجہ جاتی. انہوں نے کہا بڑا کام کریں، کوئی حرج نہیں، یہ تو کام چلتے رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، یہ ہو جائے. مثبت کام پر اپنی توجہ کریں، جانور کے ساتھ پیار کریں، اچھے طریقے سے پیش آنے کی کوشش کریں، اچھا رویہ اختیار کریں. سنیں، بات ختم کرتا ہوں. ایک بات یاد آ گئی بڑی مزیدار. آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے نا تو مصر کے شہروں میں ایک شہر ملے گا جس کا نام ہے فسطاط. فا سین توئیں، تا کہتے ہیں ہم اس کو عربی میں. تا ہے، آگے الف ہے، یہ کٹھا ہے، اور آگے پھر تا ہے. فسطاط یہ شہر ہے ایک مصر کا. فسطاط کا معنی ہے گھونسلہ. یہ شہر کب بنا؟ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں جہاد کرنے آئے. اس جگہ جہاں آج وہ بہت خوبصورت اور بڑا شہر قائم ہے، وہاں انہوں نے خیمے لگائے. اور چونکہ جنگ کرنی تھی، 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے ممکن تھا جنگ جاری رہے، تو خیمے لگائے، پڑاؤ کیا، ٹھہرے. جنگ ہوتی رہی، ہفتے سوا کے بعد جنگ ختم ہو گئی. حضرت عمر بن عاص نے فرمایا خیمے اکھاڑو بھائی چلے. سب لوگ اپنا اپنا خیمہ سمیٹنے لگے. حضرت عباس کہتے ہیں میں نے ایک طرف سے جب خیمہ اپنا اتارا نا، ایک طرف سے، آپ کو پتہ ہے اس کے اندر لوگوں نے بانس لگائے ہوتے ہیں، لکڑی کے بڑے بڑے چھڑیاں کھڑی کی ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں ایک طرف کی چھڑی جب میں نے اتاری نا تو اوپر مجھے کبوتری نظر آئی اور اس کے انڈے نظر آئے. تو میں نے فٹافٹ دوبارہ لگا دی. اب میں سوچنے لگ گیا یہاں کیا کروں، اس کو کیسے اتاروں، یہ تو انڈے تو ٹوٹ جائیں گے، گر جائے گی، اور یہ تو بڑا وفادار جانور ہے، یہ تو میرے مصطفیٰ سے پیار کرنے والا ہے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے تھوڑی دیر کے بعد ہی فیصلہ کر لیا کہ نہیں بھائی اس کو چھیڑنا ہی نہیں، اس کو لگا رہنے دو. کہتے ہیں جب میں جانے لگا تو میں نے 1-2 سپاہی سے کہا کہ ابھی ہم یہاں رہیں گے تو صحیح نا، تو یہاں ایسا نہ ہو کوئی اور اکھیڑ کے لے جائے، 2-1 دن تم نہیں ٹھہر جاتے یہاں. کہتے ہیں وہ لوگ ٹھہر گئے. پھر جب علاقوں پہ قبضہ ہوا تو حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ سارے علاقے فتح ہو گئے، پر مجھے نہ کبوتری اور کبوتری کے انڈوں کا خیال نہیں جاتا تھا. تو میں نے کہا کہ آبادی اگر زیادہ ہو گئی ہے تو ایک نیا شہر نہ آباد کر لیں. لوگوں نے کہا کر لو. تو فرماتے ہیں میں نے وہ چونکہ جگہ فتح ہو گئی تھی، مسلمانوں کی تھی، تو کچھ لوگوں کو فری پلاٹ دیے، وہاں سے انہوں نے گھر بنائے. پھر وہ اتنے خوبصورت گھر بنے کہ لوگ وہاں آ کے بسنے لگے. میں نے کہا بھی یہ اتنی جگہ تم نے چھوڑ دینی ہے جہاں کبوتری کا بسیرا ہے، یہ جگہ چھوڑ دینی ہے. ایک کبوتری نے انڈے دیے تھے، آج فسطاط نام کا پورا شہر موجود ہے، پورا شہر آباد ہو گیا. انڈے نہیں توڑے، کبوتری نہیں اڑائی، اور ایک شہر نیا آباد کر دیا ہے. ہمارے ہاں نا لوگ رستہ نہیں دیتے، گلی بند کر دیتے، رستہ نہیں دیتے، گلی بند کر دیتے. مسجد کے محراب کو جگہ نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں مسجد کی ایک صف ضائع کر لو، پر مطلب ہم محراب کیسے نکال دیں. خدا را دیکھیں کس دین کے ماننے والے ہیں. فسطاط شہر صرف اس لیے آباد ہو گیا کہ حضرت عمر بن عاص ایک کبوتری کے انڈے نہیں توڑنا چاہتے تھے، اس کو اڑانا نہیں چاہتے تھے. ہم تو اتنے شاندار دین کے ماننے والے ہیں، ہم پر کوئی دہشت گردی کا لیبل کیسے لگا سکتا ہے؟
ہمارے بارے میں کچھ سخت جملہ کیسے بول سکتا ہے؟ یہ لوگ اپنی سیاست چمکانے کے لیے تو یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان بڑا ہی نرم دل ہے، یہ بڑا ہی نرم دل ہے، اس کی طرف تو کوئی یہ لفظ سوچ بھی نہیں سکتا، وہ تو پراپوگنڈا تھا جس کا شکار ہو گئے۔ ہمیں اب ہر ذریعہ استعمال کر کے یہ خیر والی باتیں آگے پہنچانی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے رحمت والے نبی کے ماننے والے امتی بھی بڑے رحمت والے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا